اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ عزیزان گرامی، آج شب قدر ہے جسے قرآن نے یوں کہا ہے انا انزلنا، میں نے نازل کیا ہے کسے؟ قرآن کو فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ اور پھر تم کیا جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں خدا کے حکم سے، 1 سال کا حکم لے کر، اور یہ رات صبح سے طلوع ہونے تک سراپا سلامتی ہے۔ اس میں بہت سی بحثیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا انزلنا، میں نے نازل کیا۔ کئی اور بھی ارشاد خدا بندی ہے انا آتینا، میں نے عطا کیا۔ میں نے نازل کیا اسے قرآن کہتے ہیں، میں نے عطا کیا اسے کوثر کہتے ہیں۔ نہ اس کتاب کا جواب نہ اس کوثر کا جواب۔ اس کتاب کا منکر خارج اسلام، اس کوثر کو اذیت دینے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ نہ اس کتاب کا جواب ہے نہ اس کتاب کا جواب۔ یا اگر قرآن صامت ہے تو وہ قرآن ناطق ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، حکمت ہے، نصیحت ہے، نعمت ہے۔ اسی طرح زہرا رحمت ہے نبی کے لیے، ہدایت ہے مومنین کے لیے، برکت ہے نسل محمد کے لیے، نعمت ہے خلائق عالم کے لیے۔ قرآن کے لیے خدا فرماتا ہے کہ یہ خوشخبری ہے جنت کے لیے، اور زہرا خود جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ قرآن کو اتارا اللہ نے محمد کے دل پہ، تو زہرا کو بھی اتارا محمد کے دل پہ۔ قرآن دلیل خدا ہے، زہرا حجت خدا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو پرہیزگاروں کی رہنما ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو خدا کی روشن نشانی ہے۔ آج اسی کتاب کا نزول ہوا ہے۔ یوں تو روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری دہر میں 19، 21، 23، 25، 27، 29 ان دنوں کے ان شبوں میں کوئی شب ہے جس شب میں قرآن کا نزول ہوا، لیکن اہل بیت کے روایت کے مطابق زیادہ تر معتبر یہ ہے کہ 23ویں شب قدر کی رات ہے۔ قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو موجود نہ ہو۔ معارف الہی کا معدن ہے، شائستگی و تمدن کا رہنما ہے، اخلاق و خدا پرستی کا پیشوا ہے۔ یہ جہاں فقر کا معلم ہے وہاں بادشاہت کا عطالیق ہے۔ یہ وہ نایاب گوہر ہے جسے خدا نے چھپا کر رکھا۔ یہ وہ موتی ہے جو غیب کے خزانے میں مکنون تھا۔ یہ مالک عرش و کرسی کی کتاب ہے، خداوند لوح و قلم کا کلام ہے۔ اس میں فصاحت و بلاغت، نظم و نسق، تاریخ و داستاں، عبرت و بصارت، پند و نصیحت، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ اور خود قرآن میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے اس میں نہ رکھی ہو۔
اور امام حسن فرماتے ہیں کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی، جس میں 100 صحیفے تھے. ان 100 صحیفوں کو خدا نے 4 کتابوں میں سمویا، توریت و انجیل و زبور و قرآن. اور ان 3 کتابوں کو، توریت و انجیل و زبور کو، اللہ نے قرآن مجید میں سمو دیا. یعنی قرآن مجید مکمل 104 کتابوں کی تفسیر کا نام ہے. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی مہار بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر سکتا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موجود نہ ہو. قرآن نور ہے، قرآن دلوں کی بہار ہے، قرآن شفا ہے، قرآن حجت ہے، قرآن راہ امن ہے. قرآن ایسا ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، ایسا محافظ ہے جو تنہا نہیں چھوڑتا، ایسا بولنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. قرآن نور ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن نجات ہے، قرآن چراغ ہے، قرآن میزان ہے، قرآن پرچم نجات ہے، قرآن غرور کا خاتمہ ہے، قرآن شیطان سے بیزاری ہے، قرآن گناہ سے بچنے کا راستہ ہے، قرآن صلاح کا نسخہ ہے، قرآن رہنما ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن قبر میں روشنی ہے، قرآن صراط پر ثبات قدمی ہے، قرآن شفاعت روز جزا ہے. اسے نازل کرنے والا خدا ہے، اس کی حفاظت کا ضامن بھی وہی ہے. نہ اس میں کوئی کمی اور نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ممکن ہے. جو اس کا منکر ہے وہ مرتد ہے. جو آیات قرآنی پہ انگلی رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. 26 آیتیں تو بہت دور کی بات ہیں، 26 نقطے کا بھی جو منکر ہو جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد کہلاتا ہے. اس لیے کہ اس کا محافظ خدا ہے. یہ مکمل محافظ قرآن خدا ہے. نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے. اس کے نقطے کا نام علی ہے. یعنی یوں کہوں کہ علی کے فضائل سمٹے تو بسم اللہ کا بے کا نقطہ بن جائے، اور علی کے فضائل پھیل جائیں تو مجسم قرآن بن جائے. اس لیے مولا کائنات نے کہا ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ نقطہ با میں ہے، اور میں نقطہ با ہوں. یہ کہ علی نے بتایا میری عظمت پہچانو، میں پھیلوں تو قرآن بن جاؤں، سمٹوں تو بسم اللہ کا نقطہ بن جاؤں. رسول نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. مفسرین نے لکھا ہے کہ 300 آیتیں ایسی ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئیں. علی سو جائے تو آیت آ جائے، علی کھانا کھلا دے تو آیت آ جائے، علی انگشتری دے دے تو آیت آ جائے، علی چادر کے نیچے آ جائے تو آیت آ جائے، محمد اجرت مانگے تو علی کی محبت مانگے اور اس کے لیے آیت آ جائے، طہارت کی گفتگو ہو علی کی تو آیت آ جائے، نفس رسول بن جائیں تو آیت آ جائے، دعوت ذوالعشرہ کا اہتمام کر دیں تو آیت آ جائے، محمد کا گواہ بن جائیں تو آیت آ جائے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے امیر شام سے اس وقت شکایت کی جب امیر شام مدینہ میں آیا تھا کہ سلمان تفسیر قرآن کرتے ہیں اور تفسیر قرآن میں علی کے فضائل بیان کرتے ہیں. کہا بلایا جائے. جب سلمان آئے پوچھ دیا کہ آپ آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، وہ آیتیں کیوں بیان کرتے ہیں جس میں علی کے فضائل ہیں؟ جناب سلمان نے کہا میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اب آپ بتائیں کہ اسے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں کیا کروں؟ قرآن کی آیتیں ہی ہیں جو صرف علی کے فضائل میں نازل ہوئیں. اگر علی کے فضائل نکال دیے جائیں تو قرآن ناقص ہے. اس لیے میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، لیکن یہی آیتیں علی کے لیے فضیلت بن جاتی ہے. پتہ یہ چلا گویا اللہ بھی
کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا کہ آیتیں اس پر اترے یا آیتیں قرآنی بن کے جب اترے تو کوئی اس کا ہو جو کہہ سکے کہ یہ آیتیں میرے لیے ہیں، مجھے دیکھتے جاؤ، آیت کے ذریعے خدا کو پہچانتے چلے جاؤ۔ ناظرین، آج شب قدر ہے، آج اسی قرآن کا نزول ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی قرآن مجید کے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کر دوں جلدی سے۔ میرے عزیزو، میں جلدی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے زیادہ وہ سب سے کم استعمال ہونے والا حرف قرآن مجید میں کون سا ہے۔ سب سے زیادہ جو حرف استعمال ہوا ہے وہ الف ہے، جو سب سے کم استعمال ہوا ہے وہ ذوا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرکت زبر ہے، سب سے کم استعمال ہونے والا حرکت مد ہے۔ سب سے زیادہ جس رسول کا نام قرآن میں آیا وہ جناب موسیٰ ہیں، جن کا تذکرہ 136 مرتبہ آیا، اور سب سے کم جس رسول کا نام آیا وہ عزیر ہیں، جن کا 1 مرتبہ تذکرہ آیا۔ سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے۔ دوسری جگہ دیکھا جائے تو اللہ نے کیا انتظام رکھا ہے، 12 مہینے ہیں تو 12 شہر 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ شہر کا مطلب مہینہ ہوتا ہے۔ یوم 7 ہیں تو یوم کا استعمال 7 مرتبہ ہوا ہے۔ فرشتہ قرآن میں فرشتے کا ذکر 88 مرتبہ ہوا ہے تو شیطان کا ذکر بھی 88 مرتبہ ہوا ہے۔ زندگی کا ذکر 145 مرتبہ ہوا ہے تو موت کا تذکرہ بھی 145 مرتبہ ہوا ہے۔ دنیا کا تذکرہ 115 مرتبہ ہوا ہے تو آخرت کا تذکرہ بھی 115 مرتبہ ہوا ہے۔ کفر کی گفتگو 25 مرتبہ ہوئی ہے تو ایمان کی گفتگو بھی 25 مرتبہ ہوئی ہے۔ شکر کا تذکرہ 75 مرتبہ ہوا ہے تو مصیبت کا تذکرہ بھی 75 مرتبہ ہوا ہے۔ اگر انسان رجل کا استعمال 24 مرتبہ ہوا ہے تو عورت مرأہ کا استعمال بھی 24 مرتبہ ہوا ہے۔ یعنی بالکل جتنی مرتبہ زندگی اتنی مرتبہ موت، جتنا فرشتہ اتنا شیطان، جتنی دنیا اتنا آخرت، جتنا کفر اتنا ایمان، جتنا شکر اتنا مصیبت، جتنا انسان اتنا عورت۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، قرآن مجید میں 114 سورہ ہیں، جس میں 86 سورہ مکی ہے، 28 سورہ مدنی ہے۔ قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں، قرآن مجید میں 7 منازل ہیں، قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، 114 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے، اور سجدہ قرآن مجید میں 14 مقامات پہ آیا ہے، جس میں 4 مقامات پر سجدہ واجب ہے۔ حروف مقطعات 29 ہے اور 14 مرتبہ حروف مقطعات کے قرآن کی سورہ کی ابتدا ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آ رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی ناظرین، اگر میں اسے اور ادامہ دوں تو یہ کہوں کہ قرآن میں 6 شہروں کا ذکر ہوا ہے، مکہ، مدینہ، مصر، بابل، عکہ اور حنین۔ قرآن مجید میں 4 مساجد کا تذکرہ ہوا ہے، مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد القباء، مسجد الزرا۔ قرآن میں 4 پہاڑوں کا تذکرہ ہوا ہے، طور، مصری، صفا اور مروہ۔ قرآن میں 4 دھاتوں کا تذکرہ ہوا ہے، سونا، چاندی، لوہا، تانبا۔ قرآن میں 3 شجر کا تذکرہ ہوا ہے، کھجور، زیتون اور بیری۔ یہ اور بہت سے اصطلاحی شجر کا استعمال ہوا ہے، لیکن جیسے شجر طوبہ، شجر جنت میں جو شجر تھا جس کا آدم نے، لیکن اس کا نام نہیں پتا چلا کہ وہ کون سا شجر تھا، لیکن 3 ایسے شجر کا تذکرہ ہوا ہے جو واضح ہے، جس میں کھجور، زیتون اور بیری۔ قرآن میں 3 سبزیوں کا نام آیا ہے، پیاز، لہسن اور ککڑی۔ قرآن میں 6 پھل کا نام آیا ہے، انجیر،
जैतून, अनार, केला, अंगूर और तर खुरमा। कुरान में 5 परिंदों का नाम आया है, अबाबिल, हुदहुद, कौवा, तितिर और टिड्डी। कुरान में 10 हशरात का जिक्र आया है, चींटी, मक्खी, मच्छर, शहद की मक्खी, परवाना, जूं, मेढक, सांप और अजदहा। कुरान में 13 जानवरों का नाम आया है, हाथी, ऊंट, गाय, दुम्बा, बकरी, भेड़िया, घोड़ा, गदहा, खिंजीर, बंदर, कुत्ता, मछली और मच्छर। कुरान में 6 रंग का तस्करा आया है, सफेद, काला, पीला, नीला, हरा और सुर्ख। कुरान में 4 फरिश्तों का नाम आया है, जिब्रील, मीकाइल, हारूत, मारूत और मालिक। 5 फरिश्तों का नाम आया, 5 फरिश्तों का नाम आया। कुरान में बेहतरीन पीने की चीज दूध कही गई है और बेहतरीन खाने की चीज शहद कहा गया है। कुरान में 26 अंबिया का तस्करा मिलता है। कुरान में 5 जानवरों के नाम पर सूरों का नाम रखा गया है, बकरा, नहल, नमल, अनकबूत और फी। कुरान में 6 पैगंबरों के नाम पर सूरा है, यूनुस, हूद, यूसुफ, इब्राहिम, मोहम्मद और नूह। कुरान में असूल दीन में 2 नामों पर सूरा है, असूल दीन का तौहीद और क़यामत। फरुद्दीन में हज के नाम पर कुरान मजीद में एक सूरा है। कुरान मजीद में मैंने कहा कि 14 सजदे हैं, 4 सजदे वाजिब हैं। सजदा 4 मुकामात पे वाजिब है, या कुरान की तिलावत की जाए या उसको सुना जाए, दोनों हालत में ये सजदा वाजिब हो जाता है और उसे फौरन अंजाम देना चाहिए। पहला सूरह सजदा है, जो कि कुरान की 32वां सूरा है, 21वें पारे में है और इसकी आयत नंबर 15 जब पढ़ा जाए या सुना जाए तो सजदा वाजिब होता है। दूसरा सूरह फुस्सलत है, यह कुरान मजीद की 41वीं सूरा है और कुरान मजीद के 24वें पारे में है और इसकी 37वीं आयत की जब तिलावत की जाए तो सजदा वाजिब होता है। तीसरी सूरह नजम है, यह कुरान मजीद की 53वीं सूरा है जो कुरान के 27वें पारे में है और इसकी आयत नंबर 62 की जब तिलावत की जाए या सुना जाए तो सजदा वाजिब होता है। चौथा मुकाम सूरह अलक है, जो कि कुरान मजीद के 96वीं सूरा है और 30वें पारे में है। इसकी 19वीं आयत जब पढ़ी जाए या सुनी जाए तो उस पर सजदा वाजिब है। कुरान में 5 ऐसे सूरह हैं जिसकी इब्तदा कुल से होती है। कुरान मजीद में 14 ऐसे सूरह हैं जिनकी इब्तदा हरूफ मुक़त्तआत से होती है। कुरान में लफ्ज़ कुरान 68 मरतबा आया है। कुरान में लफ्ज़ जिन 39 मरतबा आया है। कुरान में कुल हरूफ 2,67,053। कुरान में कुल नुक्ता 1,05,684। ज़बर 53,243, ज़ेर 39,582, पेश 8,804, मद 1,771 और तशदीद 1,258। कुरान का नज़ूल 2 मरतबा हुआ, तदरीजी और दफ़ई। कुरान का नज़ूल 23 साल में मुकम्मल हुआ। कुरान में लफ्ज़ अल्लाह 2,699 मरतबा आया है। कुरान में लफ्ज़ रहमान 57 मरतबा आया है। कुरान में रहीम 114 मरतबा आया है। कुरान में मोहम्मद 4 मरतबा आया है। कुरान में नमाज का तस्करा 700 मरतबा। कुरान में ज़कात का तस्करा 150 मरतबा। कुरान में उम्मुल किताब सूरह फातिहा को कहते हैं, अरूस कुरान सूरह रहमान को कहते हैं, दिल कुरान सूरह यासीन को कहते हैं और जमाल कुरान सूरह बकरा या आले इमरान को कहा जाता है। कुरान की वो आयत जिसमें सारे हरूफ का इस्तेमाल हुआ हो, एक आयत में सारे हरूफ का इस्तेमाल हुआ हो,
وہ دو آیتیں ہیں، ایک سورہ عمران کی 54 آیت اور ایک سورہ فتح کی 29ویں آیت۔ قرآن میں 3 حروف ایسے ہیں جن پر قرآن کی کسی بھی آیت کا خاتمہ نہیں ہوا، انتہا نہیں، وہ ہے غین، واو اور خے۔ قرآن کی وہ سورت جس میں زیر کا استعمال صرف ایک مرتبہ ہوا ہے اور پورے سورہ میں رے نہ آیا ہے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ قرآن کی وہ سورت جس کے ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، وہ سورہ مجادلہ ہے۔ قرآن میں 4 آیت ایسی ہیں جن کی ابتدا شین سے ہوئی ہے، بقرہ 185، عمران 18، نحل 121 اور شورى 13۔ قرآن کی 2 آیت ایسی ہے جو شین پر ختم ہوتی ہے، جیسے سورہ قاریہ آیت نمبر 5، سورہ قریش سورہ نمبر آیت نمبر 1۔ ناظرین، آج شب قدر نزول قرآن، آئیں آج ہم اپنے پروردگار سے اس شب کے وسیلے سے دعا مانگے۔ خدایا، آج ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جو ہمارے تقدیروں کو لکھا کرتے ہیں۔ خدایا، آج ہم سب کے مقدر میں اپنے گھر کربلا کی زیارت تحریر فرما۔ خدایا، آج کی شب ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا، آج کی شب سب سے بڑی دعا ہم یہ مانگتے ہیں کہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ خدایا، آج کی شب ہم سب کی دعا یہ بھی ہے کہ اس مرض وبائی سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ خدایا، جو مریض ہیں اس مرض میں، آج کی شب کا واسطہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میں لگاتار آپ کے درمیان بتا رہا ہوں کہ میرے کچھ اعزاء اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ہماری بھانجی، اس کا شوہر، اس کی بیٹی، ہمارے ایک عزیز دوست جو ہمارے بہار کے میں رہنے والے ہیں، ایک ہمارے عزیز جو لکھنؤ میں رہتے ہیں، ایک میرے عزیز جو کینیڈا میں ہیں، اور ایک میرے عزیز جو بنگلور میں ہیں، اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آج کی رات ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ عالم انسانیت کو جلد سے جلد اس مرض سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔